السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجمع احادیث ہیں، مجمع اوسط، ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 32، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف کو دے چیز کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے اپنے پاس نیکی لکھ دیتا ہے اس کو اس کے عوض جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 33، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹیک لگا کے کھانا مت کھاؤ اور جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے سے مت جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 34، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رشتہ داریوں کا ذکر کیا گیا، ہم نے کہا جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے نہ آگے ہوگی، سورہ اعراف نمبر 34۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 35، حضرت یحییٰ بن حمزہ دمشقی بیان کرتے ہیں حضرت مہدی نے ہمیں نماز پڑھائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھی، میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میرے والد اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 36، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں ظالم سے انتقام ضرور لوں گا فوراً، یعنی دنیا میں بھی، اور دیر یعنی آخرت میں بھی، اور میں اس شخص سے بھی انتقام ضرور لوں گا جس نے کسی مظلوم پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور مدد کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کی۔ ایک اور حدیث نمبر 37، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا کوئی خادم ہو وہ اس کے لیے مشقت والے تمام کام کرتا ہے، اس آقا کو چاہیے کہ اپنے اس خادم کو کھانا کھلا دیا کرے، اور اگر وہ اس کو پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا تو ایک دو لقمے ضرور دے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 38، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان کے والد نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسجد میں بیٹھا ہوا پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام نہ کر سکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نفلی نماز پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ مؤذن نے عشاء کی اذان کہہ دی۔ لوگ دوبارہ لوٹ کے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد نفلی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں حتیٰ کہ لوگ مسجد میں جتنے لوگ تھے سب واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قدموں کی آہٹ سنی تو پوچھا کون ہے، اور میری جانب توجہ بھی فرمائی۔ میں نے کہا عباس کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا اور میں نے میرے آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے والد نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فلاں کام کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ابھی آئے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس وقت واپس نہیں گئے تو اب میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلا گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نظارہ کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں مہو آرام ہو گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز بھی سنی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب دیکھا اور سورۃ آل عمران کی آیت تلاوت کی۔ بے شک آسمان و زمینوں کی پیدائش اور رات و دن کے باہم تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پہ لیٹے اور آسمان و زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکارانہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے رب بے شک جسے تو نے دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی کو سنا ہے کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما دے، ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ اے رب ہمارے، اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میری سماعت میں نور پیدا کر دے اور میری بصارت میں نور پیدا کر دے، اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے، اور میرے دائیں نور کر دے اور میرے بائیں بھی نور کر دے، اور میرے لیے اپنی بارگاہ میں نور بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب پتھر کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، اس میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت نوافل ادا کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ لوٹ آئے اور سو گئے، حتیٰ کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیدار ہوئے، پھر وہی آیاتیں پڑھیں، اس کے بعد وہی دعا مانگی، پھر مسواک کیا اور اس کے بعد وضو کیا، پھر 2 رکعتیں ادا کیں، اس کے بعد پھر سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیدار ہوئے، پھر یہی آیتیں پڑھیں، وہی دعا مانگی، پھر مسواک کی، پھر وضو کیا اور اس کے بعد پھر نماز پڑھی، اور میں نے اس بات کو پہچان لیا کہ ان رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر بھی ادا کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ سویا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ پھر میں نے اٹھ کر وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ کر گھما کے اپنے دائیں جانب کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں ادا کیں، اس کے بعد نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 39، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیامت کی 5 نشانیاں گزر چکی ہیں اور 5 ابھی باقی ہیں۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا گزر گیا ہے اور اس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ دھوئیں کا واقعہ گزر چکا ہے، بڑی جنگ بھی گزر چکی ہے، رومیوں کے ساتھ بھی جنگ گزر گئی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 40۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی، لہٰذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کی خاطر ہے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی جانب اس نے نیت کر کے ہجرت کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 41، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، سوائے اس صورت میں کہ اس کے پچھلے دن کا بھی روزہ رکھ لیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 42، حضرت ثابت بن قیس بن شماس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی ان اعمال میں
سے رہا جائے جو اس نے کیے ہی نہیں، اور میں اپنے اندر یہ بات پاتا ہوں کہ مجھے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تکبر سے منع کیا، اور میں اپنے اندر یہ چیز پاتا ہوں مجھے خوبصورتی اچھی لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز سے زیادہ بلند آواز میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا۔ میں ایسا آدمی ہوں کہ میری آواز طبی طور پہ ہی بلند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم اس حال میں زندگی گزارو کہ تمہاری تعریف ہوتی رہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ شہادت عطا فرمائیں، شہادت عطا کریں، اور تم جنت میں بھی داخل ہو اور وہاں بھی تمہاری تعریف ہو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ چنانچہ تمام عمر ان کی تعریفیں ہوتی رہیں، اور مسلمہ کی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 43، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس رات جنات کا گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک جن آگ کا شعلہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب آپ وہ کلمات پڑھ لیں تو اس کا شعلہ بجھ جائے اور وہ جن اپنے منہ کے بغل گر جائے؟ وہ کلمات یہ ہیں، میں اللہ کے کرامت والے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کے اس کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی نیک و فاسق اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو آسمانوں پہ کی طرف چڑھتا ہے، اور اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو اس سے نکلتی ہے، اور میں رات اور دن کے فتنوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، رات اور دن میں پھیلنے والے مخلوقات کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ سوائے اس شخص کے جو رات کے وقت بھلائی کی خبر لے کر آتا ہے۔ قل اعوذ بوجہ اللہ الکریم والکلمات التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر ولا شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن شر ما زرع فی الارض وما یخرج منہا ومن شر فتان اللیل والنہار ومن شر توارق اللیل والنہار الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان لم یرو حاضر الحدیث ہے عن الاوزاعی الا یحییٰ بن حمزہ نفرد بہ ولدہ عنہ۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 44، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دکھاوے کے لیے صحیح و بلی بیان کرنا شیطان کی عادت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلسل کفار سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ تم ایسی قوم کے ساتھ جہاد کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، ناک چپٹے اور ان کے چہرے ڈھال کی مانند ہوں گے۔ ایک اور حدیث نمبر 46، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ غسل کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 47، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ مسلسل دمشق کے دروازوں پر اور اس کے مضافات میں اور بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے مفازات میں جہاد کرتا رہے گا، کسی باغی کے بغاوت ان کو کچھ نقصان نہیں دے گی، یہ لوگ ہمیشہ غلبہ حاصل کریں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 48، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے لیے آئے وہ غسل کر لے۔ ایک اور حدیث نمبر 49،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا ہے کہ جو شخص جمعے کے لیے آئے وہ غسل کر لے۔ ایک اور حدیث نمبر 50 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور اس کے ہبا کرنے سے منع کیا۔ ولا کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہو، وہ آزاد کرتا غلام مر جائے اور اس کا کوئی بھی اسبہ وارث نہ ہو تو اس کی وراثت کا حقدار اس کا آزاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس طرح دیگر بہت سے حقوق کو ولا کہتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔